الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
آج ہم نے صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں یہ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور آج ذوالحجہ کی 12 تاریخ ہے اکثر اہل ایمان جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی مکمل کر لی ہے اس ماہ مقدس میں سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اس ماہ مقدس میں ہوئے ہیں جس طرح خطبہ حجۃ الوداع ہے صلح حدیبیہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہے ایک روایت کے مطابق ان کی شادی محرم الحرام میں ہے اور ایک روایت کے مطابق ذوالحجہ میں ہے تو آپ حضرات توجہ فرمائیں گے میں انشاءاللہ کچھ باتیں سیدۃ النساء اہل الجنہ خاتون جنت جنت کی تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا
امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ان 2 بیٹیوں کا نکاح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت سیدہ زینب کا نکاح ہوا حضرت عمر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، اور فاطمہ ان کا نام ہے، زہرا ان کا لقب ہے۔ زہرا کا معنی ہے جو چمکنے والی ہے۔ زہرا کا کیا معنی ہے؟ جو چمکنے والی ہو۔ کیوں نہ وہ چمکے کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ہو اور جنتی عورتوں کی سردار ہوں، ان کا تو مقام ویسے بھی قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور دوسرا ان کا لقب ہے بطول۔ کیا لقب ہے؟ سنا ہے نا آپ نے؟ بطول۔ بطول بطن سے ہے، جو ساری دنیا سے کٹ کر، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر، سب انسانوں سے کٹ کر، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو جائے اس کو بطول کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ قرآن شریف سورہ مزمل کے اندر یہ آیت موجود ہے، اس حساب سے اب بطول کا معنی بہرحال میں عرض کر رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ذوالحجہ کے مہینے میں، اور ایک روایت کے مطابق محرم الحرام کے مہینے میں۔ تو جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک شادی کو پہنچی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ گئے اور یہ خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے، یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او علی المرتضیٰ تو ذرا جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مشورہ دیا گیا، ایک یہودی کے وفات کے اندر مزدوری کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، انہوں نے کہا میرے یارو میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں، میرے تو مکان اپنا نہیں ہے، میں تو روزانہ تازہ کماتا ہوں اور وہی تازہ استعمال کرتا ہوں، میرے پاس تو کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا عالم دیکھو، اللہ کے اوپر توکل کا عالم دیکھو۔ ایک دفعہ ایک یہودی کے گھر پاس کام کر رہے تھے، 2 کلو کھجور مزدوری کے اندر ملی، کچھ دیر کام کرنے کے بعد واپس جانے لگے۔ اس یہودی نے کہا تھوڑی دیر اور کام کر لیتے اور بھی مال آپ کو مل جاتا۔ فرمایا نہیں، آج کے لیے مجھے یہ 2 کلو کھجور کافی ہیں۔ ایک علی
مرتضیٰ کے اپنے گھرانے کے لیے اور 1 کلو مدینہ منورہ کے غریب فقراء مساکین کے لیے اس نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين
जन्नत तुझ में हूर कुसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूर कुसूर रहते हैं। मैंने भी माना कि जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर ऐ जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हजारों साल तुझ पर ऐ मदीना मैं फिदा होता, हजारों साल तुझ पर ऐ मदीना मैं फिदा होता। जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद इबादत की नियत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, ये ज़ुल्हिज्जा का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है। और आज ज़ुल्हिज्जा की 12 तारीख है। अक्सर अहले ईमान जो साहिब निसाब हैं उन्होंने सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए कुर्बानी मुकम्मल कर ली है। इस माह मुक़द्दस में सुन्नत इब्राहीमी के साथ साथ और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो इस माह मुक़द्दस में हुए हैं, जिस तरह खुतबा हज्जतुल विदा है, सुलह हुदैबिया है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी है। एक रिवायत के मुताबिक इनकी शादी मुहर्रम अल हराम में है और एक रिवायत के मुताबिक ज़ुल्हिज्जा में है। तो आप हजरात तवज्जो फरमाएंगे, मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, खातून जन्नत, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के मुतालिक चंद बातें अर्ज करूँगा। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सबसे छोटी बेटी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? ये अकीदे की बात है, इसको आपने याद रखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। 2 बेटियां सैयदा उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया, इन 2 बेटियों का निकाह किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। हजरत सैयदा ज़ैनब का निकाह हुआ हजरत अमर इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے، سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، اور فاطمہ ان کا نام ہے، زہرا ان کا لقب ہے۔ زہرا کا معنی ہے جو چمکنے والی ہو، زہرا کا کیا معنی ہے؟ جو چمکنے والی ہو۔ کیوں نہ وہ چمکے کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ہو اور جنتی عورتوں کی سردار ہو، ان کا تو مقام ویسے بھی قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور دوسرا ان کا لقب ہے بطول۔ کیا لقب ہے؟ سنا ہے نا آپ نے؟ بطول۔ بطول بطل سے ہے، جو ساری دنیا سے کٹ کر، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر، سب انسانوں سے کٹ کر، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو جائے اس کو بطول کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ قرآن شریف سورہ مزمل کے اندر یہ آیت موجود ہے، اس حساب سے اب بطول کا معنی بہرحال میں عرض کر رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ذوالحجہ کے مہینے میں، اور ایک روایت کے مطابق محرم الحرام کے مہینے میں۔ تو جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک شادی کو پہنچی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ گئے اور یہ خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے، یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او علی المرتضی تو ذرا جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مشورہ دیا گیا، ایک یہودی کے وہ باغ کے اندر مزدوری کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، انہوں نے کہا میرے یارو میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں، میرے تو مکان اپنا نہیں ہے، میں تو روزانہ تازہ کماتا ہوں اور وہی تازہ استعمال کرتا ہوں، میرے پاس تو کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا عالم دیکھو، اللہ کے اوپر توکل کا عالم دیکھو۔ ایک دفعہ ایک یہودی کے گھر پاس کام کر رہے تھے، 2 کلو کھجور مزدوری کے اندر ملی، کچھ دیر کام کرنے کے بعد واپس جانے لگے۔ اس یہودی نے کہا تھوڑی دیر اور کام کر لیتے اور بھی مال آپ کو مل جاتا۔ فرمایا نہیں، آج کے لیے مجھے یہ 2 کلو کھجور کافی ہیں، ایک علی المرتضی کے اپنے گھرانے کے لیے اور 1 کلو مدینہ منورہ کے قریب فقراء مساکین کے لیے۔